ٹرمپ نے اس پوسٹ میں براہ راست دھمکی دی ہے ایران کو صرف ایک عارضی لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ آپ نے ہرمز اور ایران کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، اور اگر ایران یہ باتیں نہیں مانے گا تو امریکہ ہی اس ایم او یو سے باہر نکل جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے جنگ بند کرا کے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ پاکستان کے قرضے جو ہے معاف کر دے۔ ایسی بساط بچھی ہے جہاں دونوں فریقین محض وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے 60 دن یہ طے کریں گے کہ یہ خطہ مستقل امن کی طرف جاتا ہے یا ایک ہولناک جنگ کی طرف۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈل جو ہے ٹروتھ سوشل پر ایک اور پوسٹ شیئر کی ہے، جسے اب مختلف میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس پوسٹ کے ذریعے دنیا کو بتایا ہے کہ ایران نے باقاعدہ طور پر متحدہ امریکہ جو ہے یعنی ریاست متحدہ امریکہ کو یہ تحریری یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جو بحری جہازوں پر ایران کی طرف سے کوئی ٹول ٹیکس، کوئی انشورنس کے اخراجات یا کسی بھی قسم کے دیگر چارجز وصول نہیں کیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی مستقبل میں وصول کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے فیک نیوز میڈیا کی ان رپورٹس کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وہ ہر اس میڈیا کو فیک کہتے جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، تو انہوں نے فیک نیوز میڈیا کی ان رپورٹس کو یکسر مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایران اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ یعنی آبِ ہرمز پر ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ نے اس پوسٹ میں براہ راست دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کی طرف سے دی گئی یہ معلومات، یعنی یہ کہ وہاں سے ٹیکس نہیں لے رہا ہے اور یہ امریکہ کی مطالبات مان رہا ہے، اگر یہ معلومات جھوٹی ثابت ہوئیں تو واشنگٹن اس عارضی معاہدے کو یعنی ایم او یو کو فوری طور پر ختم کر دے گا اور مذاکرات اسی لمحے ختم ہو جائیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پوسٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے سفارتی اور عسکری دباؤ بڑھا کر تہران کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی جو شپنگ ہے اس کے لیے آپ نے ہرمز کو مکمل طور پر بلا مشروط یعنی کوئی شرط کے بغیر کھول دے، جس نے ایرانی جو سوورینٹی ہے اس کے پاس موجود سب سے بڑا کارڈ یعنی ایران کی جو اختیار جو ہے آپ نے ہرمز کی بندش کا اختیار جو ہے وہ ایک لحاظ سے اب ایران سے یہ چھین لیا گیا ہے، اگر صدر ٹرمپ کی پوسٹ درست ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے جس نے تہران کے ان معاشی حلقوں کو بڑا جھٹکا دیا ہے جو اس معاہدے کے بعد فروزن ایسٹس کی جو کیش ملنے کی اور اس قسم کی جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ لگتا ہے سب ٹوٹتی نظر آ رہی ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو کوئی نقد رقم جاری نہیں کی اور نہ ہی ان کا کوئی منجمد پیسہ ان کے حوالے کیا ہے۔ اب اس میں کچھ معلوم نہیں کہ صدر ٹرمپ کس قسم کے پیسے کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ایران کو پیسہ مل رہا ہے وہ تھرو قطر مل رہا ہے یا کسی اور تیسرے ذریعے سے مل رہا ہے، امریکہ کے اپنے خزانے سے ایک پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ تو کیا جو قطر کے ذریعے پیسہ ملنے والا ہے یا ملا ہے یا مل رہا ہے وہ بھی رک گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو امریکی صدر کے مطابق جو رقم اس وقت مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہے اسے صرف اور صرف امریکی کسانوں اور مالداروں کو دیا جائے گا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رقم بھی ایران کو ملنے والی ہے وہ بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور امریکہ اس رقم سے صرف امریکی کسانوں اور ان کو جو پیسے ادا کرنے ہیں وہ ان کو دیا جائے گا، یعنی اس کا بھی فائدہ امریکہ کو ہوگا، تاکہ وہ امریکہ ہی کے اندر سے مکئی، گندم اور سویابین جیسی جو ایگریکلچر جو چیزیں ہیں وہ خرید سکیں۔ چونکہ ایران کو اس وقت خوراک کی شاید شدید ضرورت ہے یا قلت ہے، اس لیے امریکہ یہ اشیاء خرد جو ہے ایران کو فراہم کرے گا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں یعنی ایران کو اپنے ہی پیسے پر کوئی نقد اختیار حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام رقم امریکی زرعی معیشت کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوں گی۔ ٹرمپ کا یہ آفیشیل بیان ان ایرانی حلقوں کے دعووں کی قلعی کھولتا ہے جو اسے ایران کی معاشی آزادی اور پابندیوں کے خاتمے کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے، یہ جو پوسٹ آئی ہے سوشل میڈیا ٹروتھ پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ نے ایرانی فنڈز کو اپنے ہی کسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، جس سے امریکی معیشت کو تو فائدہ پہنچے گا،
لیکن ایران کی نقد پوزیشن ان کیش جو ہے اس میں بہتری نہیں آئے گی۔ تو اب ذرا تہران کے سفارتی اور انقلابی حلقوں کی اس تفصیلی کہ ایک رپورٹ کا رخ کرتے ہیں جو انہوں نے اس بارے میں جو جاری کی ہے، خاص طور پہ اس کے بارے میں اسلام آباد ایم او یو یا اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے کہ اس کے قانونی، سیاسی اور اسٹریٹجک پہلوؤں پر جس پر انہوں نے تنقید کی ہے اور تکنیکی اور سخت ترین سوالات اٹھائے ہیں اس ایم او یو کے اوپر۔ تو ایرانی انقلابیوں کے اندرونی ذرائع کے مطابق اس معاہدے کی بنیادی ایک ایسے سراغ پر یعنی دھوکے پر رکھی گئی ہے جو تہران کو سیکیورٹی دینے کے بجائے مزید خطرات کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ انقلابی حلقوں کا پہلا اور سب سے بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اس یادداشت تفاہیم یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ شرط رکھنا کہ امریکہ اور اسرائیل مستقبل میں ایران پر فوجی حملے یا کوئی اور جارحیت نہیں کریں گے، قانونی اور عملی طور پر بالکل بے معنی اور ناقابل عمل ہے۔ تو تہران کے سینئر سفارتی ماہرین کا کہنا ہے جو کہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ ایک غیر قانونی اور غیر پابند دستاویز کبھی بھی وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتی جو عالمی قوانین بھی حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب خود اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 2 اور اس کی کلاس 4 جو تمام رکن ممالک کو کسی دوسرے ملک کی خود مختاری پر حملے یا طاقت کے استعمال سے سختی سے روکتے ہیں، جب دنیا کی سپر پاور کو کسی کمزور ملک پر جنگ مسلط کرنے سے یہ کلازز جو ہے اقوام متحدہ یہ نہیں روک سکی، تو یہ ایک عارضی اور سیاسی یادداشت یعنی ایم او یو کسی جنگ کو کیسے روک سکتی ہے؟ یہ بالکل مذاق ہے، بہت بڑا مذاق کیا گیا ایران کے ساتھ جو ایران کے اپنے ہی ریفارمرز نے کیا ہے۔ اس لیے وہاں کے انقلابی اس پر سخت تنقید کر رہے ہیں اور ان انقلابیوں کو تنقید بھی نہیں کرنے دی جا رہی، ان کے اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ شق جو ہے بالکل سن 1981 کے الجزائر معاہدے کی طرح کی ایک بے اثر سی دستاویز ہے جس پر امریکہ نے دستخط تو کیے تھے لیکن کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا اور تہران کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 1981 میں جب وہاں پہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک مسئلہ تھا بہت بڑا ہاسٹیجز کا، تو اس وقت ان ہاسٹیجز کی ریلیز کے موقع پر، ان کی رہائی کے موقع کے لیے اس وقت ایک الجزائر میں معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، جس میں یہ وعدہ کیا تھا امریکہ نے کہ وہ آئندہ ایران کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، نہ کوئی جارحانہ بات کرے گا۔ لیکن ہم پورے کے پورے 40-45 سالوں میں دیکھتے آ رہے کہ امریکہ نے ہر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو دوسرا بڑا اعتراض جو انقلابی حلقوں کی طرف سے آ رہا ہے وہ اس معاہدے کی ٹائم لائن اور مدت پر اٹھایا گیا ہے۔ وہ انتہائی ہوشیارانہ ہے، یعنی اس میں سمجھداری والی بات ہے کہ انقلابیوں کا کہنا ہے کہ سن 2015 کی نیوکلیر ڈیل یعنی JCPOA کے ایک ایک لفظ کو فائنل کرنے اور اس پر دستخط کرنے میں 2 سال کا طویل عرصہ لگا تھا۔ اس لیے یہ توقع رکھنا سراسر حماقت اور غیر حقیقی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ محض 60 دنوں کے اندر ایک عارضی ونڈو کے اندر، یعنی جو 60 دنوں کی عارضی ونڈو اس کے اندر ایران کے ساتھ کوئی حتمی جامع اور مستقل معاہدہ مکمل کر لے گی۔ تو تہران کے جو ملٹری ماہرین ہیں یا ایکسپرٹس ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ 60 دن کا وقت کوئی سفارتی پیش رفت یا امن کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کی طرف سے ایران کا اسٹریٹجک وقت ضائع کرنے اور اسے سفارتی الجھنوں میں تھکانے کی ایک سوچی سمجھی چال ہے تاکہ اس دوران واشنگٹن اور تل ابیب اگلے فوجی حملے کی تیاریاں اور صف بندی مکمل کر لے، جو وہاں پہ ڈپلیٹ ہوئے انٹرسیپٹرز وغیرہ یا ایمونیشن وہ امریکہ بحال کر لے، ان کمی کو پورا کر لے، کیونکہ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ جو سب سے زیادہ تیزی سے جو میٹنگز کر رہے ہیں اپنے وار روم میں، اپنے سچویشن روم میں، وہ ان اسلحہ ساز کمپنیوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلد از جلد یہ اسلحہ چاہیے ہے جو کم ہو چکا ہوا ہے۔ تو ان انقلابیوں کا جو چوتھا نقطہ ہے جو بحری تجارتی راستوں کے حوالے سے ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ آبِ ہرمز کو دوبارا کھلوانے کے بدلے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا ڈرامہ بھی کر لے، تب بھی وہ بحر ہند اور آبِ ملاکہ کے درمیان کسی نہ کسی من گھڑت قانونی بہانے یا جعلی بین الاقوامی قوانین کا سہارا لے کر ایرانی قوم کے جو تیل جو نکل رہا ایکسپورٹ ہو رہا ہے ان کے جہازوں کو، آئل ٹینکرز کو کسی بھی پائریسی کے ذریعے پکڑ سکتا ہے یا ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ معاہدہ بہت کمزور ہے، ایران کے لیے سخت نقصان دہ ہے، لیکن ایران کے رہنما جشن منا رہے ہیں۔
تو اس بات کی کوئی بین الاقوامی ضمانت موجود نہیں کہ امریکی نیوی جو ہے وہ کھلے سمندروں میں ایرانی تجارت کو نشانہ بنانا بند کر دے گی۔ کس نے دی یہ ضمانت؟ تو انقلابیوں کا پانچواں اعتراض اس 60 دن کی مدت کے پیچھے چھپے خطرناک معاشی اور فوجی عزائم پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ شق بظاہر اتنی بری نہیں لگتی، لیکن اگر ہم امریکی ذہنیت کو دیکھیں جو ایران پر وی آئی پی فیسیں لگانے اور دیگر معاشی ہتھ کنڈوں پر غور کر رہا ہے، تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی 60 دن کا یہ دورانیہ صرف اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ایران کی جو ڈپلومیٹک ٹائم لائن کو پوری طرح نچوڑ لیا جائے اور اسے اگلے فوجی ایکشن سے پہلے مکمل طور پر بے بس کر دیا جائے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تازہ پوسٹ ہے جس میں یہ کہ وہ ان کو پیسہ کچھ نہیں ملے گا، پیسہ امریکہ کے پاس ہی رہے گا اور وہ اپنے ہرمز پر کوئی اقدام نہیں کر سکیں گے امریکہ کی مرضی کے خلاف، تو اس کا مطلب ایران نے حاصل کیا کیا ہے؟ تو جہاں تک ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں جو کہ اس کو ملنے چاہیے، ان کی واپسی کا جو چھٹا نقطہ ہے، وہ اپنے اس تنقید کی رپورٹ جو ایرانی انقلابیوں نے جاری کی ہے وہ کہتے ہیں کہ تہران کی اسیسمنٹ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس پیچیدہ بیوروکریٹک فریم ورک کے تحت ایران کو اس پیسے تک کبھی حقیقی براہ راست اور نقد رسائی نہیں ملے گی۔ تو ان انقلابیوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ اگر تہران کو یہ لگتا ہے کہ اسے اپنے فنڈز مل جائیں گے تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال فلسطین کی امن بورڈ کی رقم ہے جو اسرائیلی وزارت خزانہ کے پاس فروزن پڑی ہوئی ہے اور تمام تر معاہدوں کے باوجود آج تک فلسطینیوں کو نہیں مل سکی ہے۔ تو ان انقلابیوں کا ساتواں اور سب سے مضبوط آئینی نقطہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اکیلے اور یک طرفہ طور پر ایران پر عائد تمام امریکی پابندیاں ختم کرنے کا قانونی اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں۔ امریکی قوانین کے تحت سیسڈا یعنی کمپریہنسو ایران سینکشنز ایکٹ اور کاٹسا جسے سخت قوانین کے تحت جو پابندیاں عائد کی گئیں ایران پر، ان کی ڈیزگنیشن کو ہٹانے کے لیے امریکی کانگریس کی باقاعدہ منظوری لازمی ہے، یعنی وہاں پہ ایک نئی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اور امریکی کانگریس میں اسرائیل نواز لابی ایپک کا جو مکمل کنٹرول ہے اور اثر و رسوخ ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ امریکی کانگریس کبھی بھی ایران کو ریلیف دینے کی کوئی قانون سازی پاس ہونے دے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ پابندیوں کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ جو کا تو برقرار ہے اور رہے گا، اور ایران کو صرف ایک عارضی لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ سب سے تشویشناک اور ہولناک اسٹریٹجک جو ڈیمیج ہوا ہے جو اس رپورٹ کے 8ویں نقطے میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ ایران کا ایٹمی درجہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو اپنے 60% تک افزودہ یورینیم کو کم درجے کا کرنا ہے، پتلا کرنا ہے۔ تو انقلابیوں کے مطابق اس اقدام کا سیدھا مطلب ہے کہ ایران کا جو ایٹمی حد تک پہنچنے کا جو اسٹریٹجک ایک اچیومنٹ ہے اور سیکیورٹی شیلڈ ہے، وہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے گی، اور ایران کسی بھی بیرونی پیشگی حملے کے لیے انتہائی کمزور اور غیر محفوظ پڑ جائے گا، جس کی اجازت خود امریکہ کی سن 2022 کی نیوکلیئر پوسچر ریویو پالیسی دیتی ہے، اور بعد کی بھی پالیسیز جو اس کے اقدامات ہیں وہ بتاتے ہیں وہ انتہائی حالات میں پیشگی ایٹمی حملہ کر سکتا ہے، یعنی کیونکہ امریکہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اب اس کو کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے پہلے ہی بغیر اعلان کیے۔ تو مزید برآں اس کسی بھی نئے نیوکلیئر معاہدے کو امریکی قانون جو ہے انارا جو ہے اس کے تحت کانگریس کی نگرانی سے گزرنا ہوگا، اور پرو اسرائیل لابی اس پورے بیوروکریٹک جو ریویو پروسیس ہے اس کو صرف اور صرف وقت ضائع کرنے اور ایران کو مزید کمزور کرنے کے لیے استعمال کرے گی۔ تو ان کا ایک اور جو نقطہ ہے یعنی ایرانی انقلابیوں کا، کہ جہاں ایک طرف ایران اپنے ایٹمی اثاثوں کو رول بیک کر رہا ہوگا، وہاں دوسری طرف امریکہ اس عارضی امن کے پردے میں اپنے علاقائی اتحادیوں خصوصاً اسرائیل کو کھربوں ڈالر کے جدید ترین اور زیادہ تباہ کن ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھے گا۔ یہ سپلائی کویت اور بحرین اور سعودی عرب اور یو اے ای میں آنا شروع ہو گئی ہے، جو بظاہر اس وقت ایک امن کے منصوبے کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی امریکہ ان سب کو دوبارہ سے مسلح بھی کر رہا ہے کسی اور تصادم کے لیے، کیونکہ ایسے فوجی امدادی پیکیجز جو ہیں یہ امریکی کانگریس سے بغیر کسی مخالفت کے فوری پاس ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایران کی دفاعی طور پر کمزور ہوگا اور اس کے دشمن مضبوط ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ امریکی کانگریس جو ہے وہ ایران کے حق میں کوئی قانون سازی نہیں کرے گی، لیکن ایران کے مخالفین کو اسلحے کی سپلائی کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرے گی۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو۔ تو ایک اور نقطہ جو انقلابی جو واضح کرتے ہیں کہ اس ڈیل سے ملنے والی جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ عارضی اور تھوڑی دیر کے لیے، یعنی 60 دنوں کے لیے یہ ویور ملی ہے ایران کی ایکسپورٹس کو۔ یہ صرف ایران کی معیشت کو چند دنوں کا مصنوعی ریلیف دیں گے، جو کہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ دشمن ایران پر اگلا حملہ کب کرنا چاہتا ہے، تاکہ ایران اس دوران جنگ کی تیاری کے بجائے سفارتی خوش فہمیوں میں مبتلا رہے۔ ان کا ایک اور نقطہ ہے کہ اگرچہ کچھ فنڈز عارضی ریلیز یعنی جو ہوں گے ان کا ہوگا، یعنی عارضی طور پر ایران کو دیے جائیں گے تھوڑے بہت، وہ ایران کے بجٹ کے لیے بالکل معمولی سی ایک رقم ہے، اور اس سے کچھ بھی ملٹری تیاریوں میں مدد نہیں مل سکے گی۔ بلکہ 12واں جو ان کا نقطہ ہے اس کے مطابق تو پورے معاہدے پر عمل درآمد کا جو ایگزیکٹو میکینزم رکھا گیا ہے اسے حتمی معاہدے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی بنیادی چیزیں ابھی تک ہوا میں معلق ہیں۔ اور ایک اور بات وہ کہتے ہیں انقلابی کہ اس ایم او یو کی کئی شقیں محض علامتی ہے، جن کا زمینی حقیقت سے یا مثبت اثر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی مثبت اثر ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جو بڑا نقطہ ہے ان کا انقلابیوں کا ایران کے، جو کہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اگر دونوں فریق اس عارضی مرحلے سے گزر کر کسی حتمی نتیجے پر پہنچ بھی جائیں، تب بھی تاریخ بتاتی ہے کہ جے سی پی او اے کو تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی مکمل قانونی اور بین الاقوامی حمایت اور پروٹیکشن حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اسی اقوام متحدہ کی قرارداد کی دھجیاں اڑا دی تھی اور معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبردار ہو گئے تھے۔ تو امریکہ بین الاقوامی قوانین اور سیکورٹی کونسل کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا ماہر ہے، اس لیے سلامتی کونسل کی کوئی بھی نئی قرارداد الٹا ایرانی مفادات کے خلاف اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو انقلابیوں کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ پورا اسلام آباد ایم او یو صرف اور صرف اس نیت سے سائن کیا گیا ہے کہ اس پر کبھی عمل نہ کیا جائے، اور یہ محض اگلی جنگ کی تیاری کے لیے وقت حاصل کرنے کا ایک امریکی حربہ ہے۔ اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو 2 حملے ہوئے ہیں ایران کے اوپر، ایک جون 2025 میں اور ایک 28 فروری 2026 میں، یہ دونوں اس وقت ہوئے ہیں جب مذاکرات جاری تھے، ہو رہے تھے اور حملے ہو گئے۔ اب مذاکرات کے نام پر یہ ایم او یو وغیرہ کیے گئے اور یہ جاری ہیں۔ اس وقت امریکہ حملہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کی ڈپلیشن ہو چکی ہوئی ہے۔ 60 دنوں کی جنگ میں جو ان کا خیال تھا کہ 1-2 دن میں یا ایک ہفتے میں وہ اپنا ہدف حاصل کر لیں گے رجیم چینج کا، وہ نہیں حاصل ہو سکا 60 دنوں کی جنگ کے باوجود بھی۔ تو اس لیے انہوں نے جنگ بندی کی ہے تاکہ ایران کو ان مذاکرات میں الجھایا جا سکے۔ اس لیے وہ ایران کی اکثر باتیں بظاہر مان رہے ہیں، جبکہ تحریری طور پر وہ ایران کی ایک بھی بات نہیں مان رہے ہیں۔ وہ جہاں چاہ رہے ہیں اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ترین جو سوشل میڈیا پہ جو اس کا سوشل ٹروتھ پہ جو پوسٹ آئی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایران کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھنگا ملے گا، اور یہ کہ آپ نے ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، اور اگر ایران یہ باتیں نہیں مانے گا تو امریکہ ہی اس ایم او یو سے باہر نکل جائے گا۔ یہ تو بہت اچھا ہے امریکہ نکل جائے، کیونکہ اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو کم از کم ریفارمرز کی ساری سازش تو ناکام ہو جائے گی نا، جو اس ایم او یو پر دستخط کرنے کے بعد بہت بغلے بجا رہے ہیں، بہت خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے مسعود پزشکیان کو کہ آئیے آپ بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کرے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں۔ تو بھئی پاکستان کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ماڈل جو وہ مقروض ہے، مقروض در مقروض، قرضے ہی قرضے، قرضے ہی قرضے، بینکرپٹ اکانومی، کرپٹ اکانومی۔ تو یعنی شہباز شریف مسعود پزشکیان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی ہم جیسی بن جائے، ہماری طرح آپ پر بھی ایک ایلیٹ کیپچر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے۔ تو بہرحال اس تنقید جو انقلابیوں نے کی، اس کے برعکس ایران کے اندرونی جو سیاسی منظرنامے پر اگر ہم دیکھیں تو اسپیکر محمد باقر کالباف باف اس پورے معاہدے کو اپنی ذات اور صدر مسعود پزشکیان کے ایجنڈے کی بہت بڑی کامیابی بنا کر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ کالباف باف اگلا الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ کوئی بھی کامیابی، کسی بھی قسم کی کامیابی دکھا کر ایرانی عوام کو یہ مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں دیکھو پیسے مل گئے ہیں، اور ایک عوام جو ذرا مسائل کا شکار، ان کو تھوڑا سا ریلیف لگتا ہے کہ بہت آنے والا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تھوڑی سی لالی پاپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی آزادی قربان کر دیں۔ میں اس پہ کام کر رہا ہوں، مزید ویلاگ کروں گا اس پہ بعد میں تفصیلات کے ساتھ۔
تو غالباف نے پارلیمنٹ اور مقتدرہ کے سامنے، یعنی جو وہاں کے مقتدر حلقے جو ہیں جس میں رہبر بھی آتے ہیں، ان کے سامنے یہ دعوے کیے ہیں، دعوے صرف کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہی نہیں ہے کہ اس معاہدے کی بدولت خام تیل کی قیمتیں جو عالمی مارکیٹ میں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی یا فائدہ ہوگا ایران کو. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ نکل رہا ہے کہ غالباف کو کوئی بڑی کامیابی ملنے کے بجائے اب تیل کی جو عالمی قیمت ہے وہ $76 سے نیچے گر گئی، جو کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کے دن سے بھی کم ہے، جس سے ایرانی معیشت کو فوری سانس لینے کا موقع اب شاید ملے، لیکن وہ فائدہ نہیں جو سوچ رہے تھے. تو لبنان میں جو عارضی جنگ بندی ہے اس سفارتی حکمت عملی کا بھی حصہ قرار دے رہے ہیں غالباف. لیکن اگر دیکھا جائے تو لبنان کی جو جنگ بندی ہے اس کے پیچھے اسرائیل کی کوئی ضمانت نہیں ہے. وہ رک گئے ہے کہ کیونکہ وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ایران پھنسا رہے اس گفتگو میں. وہ بھی نہیں چاہ رہا کہ ایران کو موقع ملے کیونکہ وہاں بھی انٹرسیپٹرز کم ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس وقت جنگ بندی جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو مسلح ہونے کا، دوبارہ سے اسلحہ جمع کرنے کا، انٹرسیپٹرز حاصل کرنے کا ایک رستہ ہے. تو غالباف کے بیانات کے مطابق جو بھی منجمد اثاثوں کی جو بحالی ہے، چاہے وہ امریکہ کے اناج کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو، ان کے خیال میں ایران کے ریاستی بجٹ اور عسکری تیاریوں کے لیے ایک بڑی بالواسطہ مدد ہے. وہ کیسے ہے؟ کیونکہ اسی ملکی بحران پر جو غذائی قلت جو بھی نہیں ہے یا ہو سکتی ہے، کمی ہے، وہ آپ پاکستان سے یا روس سے لے سکتے ہیں. روس سے بڑا جو ہے وہ گندم پیدا کرنے والا ملک ابھی نہیں ہے یہاں پہ اس خطے میں، تو آپ وہاں سے لے سکتے. امریکہ سے کیوں لیں گے؟ امریکہ کو دیں گے، امریکہ اپنے ریٹس پہ دے گا. آپ اس پیسے کو لے کر اپنی مرضی سے چیزیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر امریکہ ان کو پیسے نہیں دے رہا ہے تو امریکہ وہی ہاتھ کر رہا ہے جو ہر تیسری دنیا کے غریب ملک کے ساتھ کرتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. کہ پاکستان نے ایک مرتبہ F-16 خریدنے کے لیے، یہ غالباً صدر مشرف کے زمانے کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے، رقم دے دی F-16 خریدنے کے لیے جتنی چاہیے تھی، اور کئی سال تک F-16 نہیں ملے. آخر میں اس کی جگہ پاکستان کو گندم دے دی گئی تھی. کتنے پیسوں کے اب گندم لے لے، اور پاکستان والے تالیاں بجانے لگ گئے تھے. تو غالباف نے اس ڈیل کو بچانے کے لیے ایران کے اندر ایک باقاعدہ سوشل میڈیا مہم جو ہے اور ٹرول فارمز کو متحرک کر دیا ہے، جو انٹرنیٹ پر اس معاہدے کے انقلابی ناقدین پر شدید حملے کر رہی ہیں. اور نہ صرف حملے کر رہے ہیں، اپنی ان کی جو ٹرول ٹیم ہے، جو وہاں بھی ایک سمجھے غیرت بریگیڈ موجود ہے، جو غالباف کی اور صدر مسعود پزشکیان کی جو پالیسی ہے MOU کو حمایت کے میں بڑھانے کے لیے، وہ پوری کی پوری انقلابی ناقدین پر حملے کر رہی ہے. نہ صرف حملے کر رہی ہے بلکہ جو ناقدین ہیں ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ بھی کر رہی ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایسے انقلابی ناقدین کے اکاؤنٹ جو ہے نہ صرف ایرانی گورنمنٹ سسپینڈ کر رہی ہے، ایلون مسک کا ایکس وہ بھی سسپینڈ کر رہا ہے یا بند کر رہا ہے، تاکہ عوام میں اس ڈیل کو ایک تاریخی فتح کے طور پر بیچا جا سکے ایرانی عوام میں. تو انہوں نے، یعنی باقر غالباف نے اس سیاسی دباؤ اور کیا کہتے ہیں لابنگ کے ذریعے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر بیٹھے جو فوجی کمانڈرز تھے اور سیکیورٹی کے جو بڑے فیصلہ سازوں کو قائل کیا کہ وہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے انسپیکٹرز کو ایرانی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دیں. یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور صدر مسعود پزشکیان کے اس سفارتی ایجنڈے کے حق میں ووٹ دیں، جس کی وجہ سے MOU ممکن ہو سکا ہے. تو غالباف کا موقف ہے کہ ایران کو اس وقت بین الاقوامی تنہائی سے نکلنے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت تھی، خواہ اس کے لیے کچھ عارضی سمجھوتے ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اس کا مطلب وہ بھی دل سے جانتے ہیں کہ MOU کسی منزل کی طرف نہیں جانے والا ہے. تو یہ سب ایک دوسرے کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایران کی قیادت کو کھل کر سامنے بتانا چاہیے کہ یہ نقصانات ہیں اور یہ ہم کمزوریاں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تماش بینوں والے ڈرامے کریں. تو اس تمام تر بین الاقوامی اور داخلی کشمکش کے دوران آج مشرق وسطیٰ کی سیاست کا سب سے بڑا مرکز پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بن چکا ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ MOU سائن کرایا ہے اور وہ کریڈٹ لے رہا ہے. ابھی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ ملتا ہے نہیں ملتا، کیونکہ اگر اصل فائدہ ملنا چاہیے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے جنگ بند کرا کے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ پاکستان کے قرضے جو ہے معاف کر دے اتنی بڑی سروس کے اگینسٹ. تو بہرحال ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو اس وقت پاکستان کے اہم سرکاری دورے پر ختم کر کے واپس جا رہے ہیں، جہاں انہوں نے پاکستانی قیادت کے ساتھ انتہائی اہم ملاقاتیں کی، اور سفارتی ذرائع کے مطابق
سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے پردے کے پیچھے کے مذاکرات کے بعد صدر پزشکیان کا پہلا غیر ملکی دورہ پاکستان کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام آباد نے اس پورے بحران میں ایک اہم کردار یا ثالث کا اور آپ کہہ لیں گے ادا کیا کردار. لیکن ابھی وہ پہنچے ہی تھے اپنے مسعود پزشکیان اسلام آباد، تو وہاں پہ قومی اسمبلی میں شہباز شریف سے پہلے یہ بیان دے چکے تھے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام پر بھی بات چیت کرے گا. اور جب یہ خبر آئی تو فوراً ہی انہوں نے ایرانی وفد کے سامنے کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام جو تھا وہ ایم او یو کا کبھی حصہ ہی نہیں تھا. کیا وہ فلور آف دا پارلیمان پہ جو انہوں نے بات کہی کہ ایران کے میزائل پروگرام پر بھی گفتگو ہو رہی، اس کو وہیں پہ فلور پہ جا کے تردید کریں گے اس کی، یا وہ موجود وہاں پہ رہے گی اور باہر آ کے اپنے تردید کر دی ہے؟ یہ بہت ہی قسم کی ایک ڈبل کراس والی گیم ہے. تو اس جو بھارت پر مسعود پزشکیان جو بظاہر تو ان کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ایک دو طرفہ سیکیورٹی اور پاک ایران گیس پائپ لائن جیسے رکے ہوئے اقتصادی منصوبوں کو ایک عارضی پابندیوں کے اٹھنے کے ماحول میں دوبارہ فعال کرنا ہے، تاکہ دونوں ہمسایہ ممالک امریکی پابندیوں کے خوف سے نکل کر اپنے ٹریڈ والیوم کو بڑھا سکیں. لیکن کیا پاکستان ایسا کرے گا؟ کیا امریکہ نے اجازت دے دی ہے پاکستان کو وہ ایران سے گیس خریدے؟ کیونکہ یہ گیس پائپ لائن جو پاکستان کی سرحد پر کھڑی ہے، یہ 2013 میں کھلی تھی جب پاکستان کے صدر آصف زرداری ایران گئے تھے، اور اس وقت کے ایرانی صدر احمد نژاد کے ساتھ انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا. تو 2013 سے لے کر آج 2026 آ چکا ہوا ہے، آج تک پاکستان نے اپنے حصے کی گیس پائپ لائن بنائی ہی نہیں ہے. تو کھولیں گے کب آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ گیس پائپ لائن نہیں لینے جا رہا ہے جب تک کہ ٹرمپ سے اجازت نہ مل جائے. اور ٹرمپ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ ٹرمپ نے جو تازہ ترین ان کی جو پوسٹ رہی سوشل میڈیا پہ، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ایران کو جھکانے پر پورا زور دے رہا ہے. اور ایران کی حکومت تو جھک سکتی ہے، اس کے عوام جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس حکومت کو بہت جلد اٹھا کے باہر پھینکیں گے. تو ایرانی صدر پزشکیان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی، وہ اس نے ان تمام افواہوں کو یکسر مسترد کرنے کی کوشش کی جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنے دفاع پر سمجھوتا کر لیا ہے. تو انہوں نے ایران کے سامنے واضح کیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا شہباز شریف نے، کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے اور اس کی دفاعی صلاحیتیں اسلام آباد ایم او یو کا حصہ نہیں ہیں، اور ان پر دنیا کی کسی طاقت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تاہم شہباز شریف کی پارلیمان میں جو تقریر ہے اس میں جو میزائل پر گفتگو کرنے کی بات ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹروتھ سوشل پر سخت بیان جو ہے وہ ایرانی انقلابیوں کی اسیسمنٹ رپورٹ کے تلخ اور ہولناک حقائق اور قالی باف کی فتوحات کے دعوے جو اب غلط نظر آ رہے ہیں، یہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ امن کا کوئی مستقل معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بساط بچھی ہے جہاں دونوں فریقین محض وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آنے والے 60 دن یہ طے کریں گے کہ یہ خطہ مستقل امن کی طرف جاتا ہے یا ایک ہولناک جنگ کی طرف. اور اگر یہ ہولناک جنگ کی طرف بھی نہیں جاتا ہے تو ایک سرد جنگ برقرار رہے گی، اور امریکہ کسی بھی ہیلے بہانے ایران کو اس کے معاشی فائدے پہنچنے نہیں دے گا. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.